اگر آپ ایک پاکستانی ہیں اور آپ کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہے تو اب آپ کر سکتے ہیں ووٹ. پر کیوں کرنا پڑے گا ووٹ؟ بڑے ہو گئے ہو, شہری بن گئے ہو, اب شہری بننے کے کچھ تو فرض ادا کرنے پڑیں گے نا. پر ووٹ کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ ووٹ نہیں کریں گے تو آپ کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے. It's like you never existed. یعنی ملک میں جو قانون سازی کی جائے گی اس میں آپ کی رائے تو بالکل بھی شامل نہیں کی جائے گی. اور ہاں, آپ شاید ووٹ نہ دیں پر باقی لوگ تو دیں گے نا. اور پھر جو دوسرے لوگوں کی چوائس ہوگی اس کے ساتھ آپ کو زندہ رہنا پڑے گا, جو آپ کو شاید پسند نہ ہو. تو بہنوں اور بھائیوں, آپ کے جمہوریت سے کتنے بھی اختلاف ہوں, صرف یہی ایک سسٹم ہے جس میں آپ کی سنی جاتی ہے اور جس میں آپ کے بنیادی حقوق کو اہمیت دی جاتی ہے. پر یہ ویڈیو آپ کو جمہوریت کے بارے میں کنونس کرنے کے لیے نہیں ہے. اس پہ ہم آلریڈی بہت ویڈیوز بنا چکے ہیں جو آپ ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک پر دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کو ووٹ کس کو دینا چاہیے. ایکچولی نو, اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کو ووٹ کس کو نہیں دینا چاہیے. اوکے, بس سمجھ آ گئی ہے نا, آگے چلتے ہیں. میں ہوں ریشم رسیم اور میں ہوں الوینا جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں The Fortnightly Show, ایک ایسا شو جہاں ہم آپ کو وہ سب چیزیں سکھاتے ہیں جو ٹیکنیکلی آپ کو سکولز میں سیکھنی چاہیے تھی لیکن کسی نے سکھائی نہیں. اور کیونکہ الیکشنز آ رہے ہیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ ایک ویڈیو ووٹر ایجوکیشن پر بھی بنا دیں. اور اگر آپ ہمارا کانٹینٹ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ویلکم ٹو ماٹی ٹی وی. ہم ایک ایجوکیشنل پلیٹ فارم ہے جن کے پاس ایک گرین اسکرین ہے, ہم اس کا کافی استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہم کانٹینٹ بناتے ہیں ہیومن رائٹس اویئرنیس پہ. ہم ایک ایسی جگہ کریٹ کر رہے ہیں جہاں پر ہم کریٹیکل ڈسکورس کر سکیں, اور سب سے امپورٹنٹ بات, ہم پاکستان کے نوجوانوں کو امید دینا چاہتے ہیں کہ چاہے حالات کتنے بھی برے ہوں ہم لوگ مل کر کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. اور اس کا پہلا اسٹیپ ہے ان چیزوں کے بارے میں بات چیت کرنا, جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو یہ باتیں انٹرسٹنگ لگتی ہیں سبسکرائب کرو نا یار. Press the bell icon on the YouTube app so you can get updates from Mati TV. ریڈ فلیگ صرف رومانٹک ریلیشن شپس میں نہیں بلکہ آپ کے پولیٹیکل ریلیشن شپس میں بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ٹیکنیکلی تو جمہوریت بھی ایک ریلیشن شپ ہے شہریوں اور پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان. جیسے کہ آپ کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز جن میں آپ کے ایم پی ایز آتے ہیں, ایم این ایز آتے ہیں اور لوکل گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز آتے ہیں. تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم ایک ایسی ویڈیو بنائیں جس میں ہم وہ سارے ٹاکسک ٹریٹس اور بیہیویئرز دیکھیں جس کو آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے جب آپ آنے والے الیکشنز میں اپنی لیڈرشپ کے لیے ووٹ کریں گے. تو think of this video as a 5-step guidebook to selecting your leadership. اور سوری یار, یہ ڈیٹنگ ایڈوائس نہیں ہے کیونکہ ہمیں بھی نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, اس طرح کے ایکسٹریم ایموشنز ہیں جو ہمیں ووٹ کرتے ہوئے اوائڈ کرنے چاہیے. بٹ پالیٹکس کو لے کے ہم سبھی جذباتی ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری لیڈرشپ کے فیصلے ہم سب کو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. پالیٹکس از پرسنل, لیکن ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہمارے جذبات کو استعمال کر کے, ہمارے ایموشنز کو استعمال کر کے ہمیں کہیں مینیپولیٹ تو نہیں کیا جا رہا ایک ووٹ کے لیے. ولیم ڈیوس کی کتاب نروس اسٹیٹس ہاؤ فیلنگس ٹک اوور دا ورلڈ میں وہ بات کرتے ہیں کہ جس پولیٹیکل کلائمیٹ میں اب لوگ ہم رہ رہے ہیں وہاں پر سچ سے زیادہ اچھی کہانی بتانے کی صلاحیت ہیز ٹیکن مور پریسیڈنس. اور اگر آپ ایویڈنس کی بجائے جذبات کے ساتھ کوئی کہانی سنائیں گے تو زیادہ چانسز ہیں کہ لوگ اس بات پر یقین کر لیں. اس کی آپ کو ہم ایک ایگزامپل دیں گے, پر انٹرنیشنل ایگزامپل, کیونکہ دیسی ایگزامپل دی تو شاید آپ لوگ برا مان جائیں اور ہم یہ بالکل بھی نہیں چاہتے. ایگزیکٹلی. 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ یو ایس کے پریزیڈنشل الیکشنز تھینک گاڈ جو بائیڈن سے فائنلی ہار گئے, لیکن انہوں نے یہ ہار نہیں مانی بلکہ انہوں نے سب کو, اپنے ووٹرز کو ایٹ لیسٹ کنونس کر دیا کہ دھاندلی ہوئی ہے. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election.
اب یہ جو دھاندلی تھی یہ کوئی بھی پروو نہیں کر سکا, لیکن بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ ایک کیریزمیٹک اسٹوری ٹیلر ہیں, ان کے ووٹرز نے ان کی بات سچ مانی, جس کے نتیجے میں 6 جنوری 2021 میں ٹرمپ کے سپورٹرز جو بائیڈن کی کانفرمیشن روکنے کانگریس کی بلڈنگ کہہ رہی ہوں میں, ہاں کانگریس کی بلڈنگ ہی ہے, کیپٹل ہے کانگریس کی بلڈنگ. آگے چلیے الوینا, ہم یہ شارٹ استعمال کریں گے. کیپٹل بلڈنگ میں فورسفلی گھسائے, ان لافلی گھسائے, اور دا سیڈ بٹ از کہ اس میں 5 لوگوں کی جان بھی چلی گئی. زیادہ تر ڈر یا نفرت کے احساسات پھیلا کر ووٹر کی سپورٹ حاصل کی جاتی ہے, چاہے اصلیت کچھ بھی ہو. اور سوشل میڈیا کے زمانے میں کسی پارٹی کے لیے کسی کے دل میں نفرت یا محبت کے جذبات پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کو سمجھانے کے لیے ہم ایک اور انٹرنیشنل ایگزامپل دیں گے, کیونکہ اگر لوکل دی تو سمجھ ہی جائیں. جی بالکل. تو چلیے دیکھتے ہیں فلپینس کے ریسنٹ الیکشنز پر, جہاں پر ان کے فارمر پریزیڈنٹ کو ڈکٹیٹر اگر پاور میں بھی آ جائے تو وہ پریزیڈنٹ نہیں بنتا ہے. اچھا جی, تو ان کا جو فارمر ڈکٹیٹر ہے ہی واز آؤسٹڈ بیکاز آف ہیومن رائٹس وائلیشنز اینڈ, اور انہوں نے کیا کیا, کرپشن بھی بہت زیادہ کی تھی. ٹھیک ہے, اور فیوریٹ ورڈ. لیکن اب وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ انہی کا بیٹا جو ہے الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے. بالکل بالکل, چیک کر لیں. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسے ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. سو فرڈینانڈ مارکوس 1965 سے 1986 تک فلپینس کے پریزیڈنٹ تھے. میں یہ کوٹیشن مارکس میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ 1973 میں انہوں نے فلپینس میں مارشل لا ڈکلیئر کر دیا, اور انہوں نے اتنی زیادہ کرپشن کی تھی اس ملک میں کہ بائی دا ٹائم ہی لیفٹ, فلپینس کی جو کرنسی کی ڈی ویلیوڈ 50%. پھر فائنلی 80s میں ان کے خلاف ایک پاپولر اپرائزنگ ہوئی تھی, جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے ان کے خلاف ایک موومنٹ چلائی تھی, جس کے نتیجے میں پھر ان کی فیملی کو ہی ملک چھوڑ کر جانا پڑا. They were exiled, لیکن they were exiled to Hawaii, so I don't think کہ بہت زیادہ ان کو کوئی پنشمنٹ ملی ہے. اس سب کے باوجود آج ان کا بیٹا فرڈینانڈ بونگ I don't know why یہ نام بنی ہے, بٹ فرڈینانڈ بونگ مارکوس جونیئر وہاں کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے. وہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ اس کی سوشل میڈیا ٹیم بہت اسٹرانگ تھی, اینڈ دے ور ایبل ٹو کنونس دا پاپولیشن کہ ہی از دا رائٹ پرسن ٹو ووٹ فار. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ انفارمیشن کے پاس کتنی زیادہ طاقت ہے اور ڈس انفارمیشن کے پاس کتنی زیادہ طاقت ہے. یعنی بیسکلی اس کی سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اس کی پوری پبلک امیج کو ہی انہوں نے چینج کر دیا, جو اصلیت تھی اس کو مینیپولیٹ کر دیا, بلکہ کافی حد تک کافی لوگوں کو تو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ وہ پریزیڈنٹ کا بیٹا تھا. لائک دیٹ واز دا ایکسٹینٹ آف اسٹریٹجکلی جس طرح انفارمیشن کا استعمال کیا گیا تھا. لیکن ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا تھا, اور یہ ہم لوگوں کے لیے ایک لیسن ہے. گائز, جو فلپینز ہے نا اس کی ایک بہت ینگ پاپولیشن ہے, جس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ ینگ لوگ, ہماری ایج کے لوگ, لائک ملینیل لوگ ووٹ کر رہے تھے, اور ہماری طرح ہی ان لوگوں کو بھی اپنی انفارمیشن ملتی ہے انٹرنیٹ سے. سو ایک تو ڈس انفارمیشن کیمپین کے لیے یہ جنریشن پرفیکٹ تھی, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ان کے والد صاحب کی جو کروئل ڈکٹیٹرشپ تھی نا, ان کو ہسٹری بکس میں پڑھایا نہیں گیا. یہ ہماری پولیٹیکل ہسٹری کو اسکولز میں انہوں نے اپنے اسکولز میں نہیں پڑھایا گیا, جس کی وجہ سے لوگوں کو یاد ہی نہیں تھا, لوگ بھول گئے تھے. تو اس میں آئی تھنک ہمارے لیے ایک لیسن ہے. بالکل, we're not saying کہ صرف ایک ہی کوئی نیریٹو ہے, we're just trying to point out that there are multiple narratives, and as a voter آپ کو ان چیزوں کے بارے میں اویئر ہونا چاہیے. اور اسی چیز کو مزید اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے جان اولیور صاحب نے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے, جو آپ ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک کو دبا کے دیکھ سکتے ہیں. پوائنٹ اس پوری بات کا یہ تھا کہ شاید ہمیں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا چاہیے اور ذرا فیکٹس پہ دیکھنا چاہیے. اور آج کل کی دنیا میں تھوڑا یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ فیکٹس جو ہیں وہ بھی we're not really sure کہ فیکٹس کیا ہیں, آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کرو کہ سچ چینج ہو رہا ہے, سچ کیا ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا. بالکل. اور پھر رشم اینڈ آئی ہیڈ دس آئیڈیا کہ جو چیزیں جن کے بارے میں ہم شور ہیں وہ یہ ہیں کہ انسانی بنیادی حقوق ہیں جو ہم نے سب کو گارنٹی کی, ہم نے پرومس کیے ہیں, وہ ہمارے آئین میں بھی شامل ہیں, ہیومن رائٹس چارٹر جو گلوبلی فالو ہوتا ہے اس میں بھی شامل ہے. تو اف وی فالو دیٹ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم ایٹ واٹ سائڈ آف ہسٹری وی آر. فار سم ریزن ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ووٹ سے ایک شخص آئے گا جو کہ ہمارا پرائم منسٹر ہوگا یا ہوگی, اور وہ ہمارے سارے مسئلے سالو کر دے گا. بٹ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر, اینڈ آئی مین اٹ, کوئی بھی پرائم منسٹر سپر مین یا سپر وومن انفارچونیٹلی نہیں ہے.
اور ویسے بھی پاکستان ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے, پریزیڈینشل نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کو مل کر کام کرنا پڑتا ہے آپ کے ملک کو چلانے کے لیے. آپ جب گورنمنٹ بناتے ہیں, آپ نے کئی گورنمنٹس میں دیکھا بھی ہے کہ ایک پارٹی کے پاس ٹوٹل میجورٹی نہیں تھی, اور حکومت بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ایک سرٹن اماؤنٹ آف میجورٹی ود ان یور اسمبلیز. تو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ پھر آپ کولیشن گورنمنٹس فارم کرتے ہیں. یو ٹاک ٹو ادر پارٹیز, یو ٹاک ٹو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ایون, کہ آئیں آپ ہماری پارٹی کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ بنائیں. وقت آ گیا ہے ایک بریف سیوک ایجوکیشن کلاس کی. میں ہوں آپ کی ٹیچر میم رشم, اور میں ہوں میم الوینا, اور یہ وہ سیوک ایجوکیشن کی کلاس ہے جس کی ہم سب کو ڈیسپریٹلی ضرورت ہے. آگے کیا ہے؟ اور یہ سیوک ایجوکیشن کی وہ کلاس ہے جس کی ہم سب کو ڈیسپریٹلی ضرورت ہے, لیکن ابھی تک یہ ہمارے نصاب میں شامل ہی نہیں ہے. ہماری ریاست یا اسٹیٹ کے 3 ستون ہیں, جس میں ہمارا ایگزیکٹو آتا ہے, لیجسلیچر آتا ہے, اور جوڈیشری آتا ہے. اگر آپ ان سب کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو ہم آلریڈی ویڈیوز بنا چکے ہیں جن کا لنک آپ کو کہیں مل جائے گا, لیکن اس ویڈیو میں ہم اسپیسیفکلی بات کریں گے پارلیمنٹ یا لیجسلیچر کی. بالکل. پارلیمنٹ یعنی مجلس شورا کے 2 ہاؤسز ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے آپ کی نیشنل اسمبلی, جس کو آپ اپنے جنرل الیکشن میں ووٹ کر کے ان کے ممبرس کو چوز کرتے ہیں, اور دوسرا ہوتا ہے آپ کا سینٹ. ویسے تو آپ کی نیشنل اسمبلی میں 342 سیٹس ہوتی ہیں, لیکن ووٹ کرتے ہوئے آپ کو 270 سیٹس کے لیے ووٹ کرنا پڑتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ کچھ سیٹس ہوتی ہیں ریزروڈ خواتین اور ریلیجس مائنورٹیز کے لیے, اور ہم نے اس کو افرمیٹیو ایکشن کہتے ہیں, اور اس پر بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو یہاں یا کہیں آپ کو مل جائے گی. لیکن ابھی کے لیے ہم بات کر رہے ہیں آپ کے پارلیمنٹ میں, اور جن لوگوں کو آپ ووٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, پرٹیکولرلی نیشنل اسمبلی کے اندر, وہ ہوتے ہیں آپ کے ایم این ایز. اور ایم پی ایز بھی ہوتے ہیں جو پروونشل اسمبلی میں ہوتے ہیں, پھر لوکل گورنمنٹ کے ریپرزینٹیوز بھی ہوتے ہیں. جب آپ ووٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو 2 ووٹنگ بیلٹس ملتے ہیں, جس میں ایک نیشنل اسمبلی کا ہوتا ہے اور ایک پروونشل اسمبلی کا ہوتا ہے. سو اسینشلی ڈفرینٹ کانسٹیٹیوئنسیز, ڈفرینٹ حلقوں سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں الیکشنز میں, اور پھر آپ لوگ پک کرتے ہیں جو آپ کو چاہیے, جس کو سب سے زیادہ ووٹ مل رہے ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو نیشنل اسمبلی میں ریپرزینٹ کرتا ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو انڈیپینڈنٹلی کھڑے ہوتے ہیں, اور جس حلقے کے کینڈیڈیٹ کو سب سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہ ممبرز آف آپ کے نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی بن جاتے ہیں. اب آپ کے جو الیکٹڈ ایم این ایز ہوتے ہیں نا, وہ ووٹ کر کے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کے پرائم منسٹر کون ہے. نیشنل اسمبلی میں پرائم منسٹر بننے کے لیے اور آپ کی پروونشل اسمبلی میں چیف منسٹر بننے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہے میجورٹی. اور آج کل جس طرح آپ خبریں دیکھ ہی رہے ہوں گے تو بڑا ایک ڈرامیٹک سچویشن چل رہی ہے کہ کتنے ووٹ کس کو چاہیے چیف منسٹر بننے کے لیے. جی, اور اگر آپ دیکھ ہی رہے ہیں تو آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ کبھی کبھی گورنمنٹ یا کسی حکومت کو سارے ووٹ نہیں ملتے, میجورٹی ملنی ضروری نہیں ہے. جی, اور نہیں بھی ملتی اکثر کیسز میں, جس میں ابھی آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم نے گورنمنٹ فارم کی ہے کولیشن, یا اس سے پچھلی حکومت اگر آپ دیکھ لیں تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کاف کی کولیشن گورنمنٹ تھی. اس سے پیچھے ہم جاتے ہیں تو پھر تھی پی 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 اور پی ایم ایل نون کی. سو اکثر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ میجورٹی نہیں ملتی ہے, وچ از ناٹ اے بیڈ تھنگ. تو جب آپ ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کو ووٹ نہیں ڈال رہے ہوتے, آپ ڈائریکٹلی بلاول بھٹو صاحب کو ووٹ نہیں ڈال رہے ہوتے, آپ ڈائریکٹلی شہباز شریف صاحب کو ووٹ نہیں ڈال رہے ہوتے, انلیس آف کورس وہ آپ کے حلقے سے کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ بھی کبھی کبھی ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے. تو لیکن جس شخص کو آپ ووٹ ڈال رہے ہوتے ہیں نا, وہ ہوتا ہے آپ کا لیجسلیٹر, اور اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ باقی لیجسلیٹرز کے ساتھ مل کر آپ کے لیے قانون سازی کرے اور ایسی پالیسیز اور لاز بنائیں جس سے لائک آئیڈیلی آپ کا فائدہ ہو, نقصان نہ ہو. آئیڈیلی پہ فوکس ہے کافی زیادہ. جو میں نے آپ کو باقی 2 ستون بتائے تھے ریاست کے, جس میں ایگزیکٹو ہے اور جوڈیشری بھی ہے, تو ان کا بھی کام یہی ہے کہ ایک دوسرے ستون کو کراس چیک کرتے رہیں, دیکھیں کہ آئین کے مطابق, آپ کے قوانین کے مطابق سارا کام ہو بھی رہا ہے کہ نہیں. تو اگر آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ اگر کوئی ایک انسان آ کر آپ کی ریاست کو بدل دے گا اور ٹھیک کر دے گا, تو آئی ایم سوری, آپ کو کافی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی. ایگزیکٹلی جس ٹائم میری ماں کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی. تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی ایک انسان آ کے اس ملک کو تبدیل کر دے گا, تو آئی ایم سوری, آپ کو کافی زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی. ایگزیکٹلی جس طرح آپ کے ماں باپ آپ لوگ سے ڈس اپوائنٹڈ ہے. ایک سیکنڈ گائز, ہمیں نا اختلاف رائے سے ڈرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. ایگزیکٹلی, ایز لانگ ایز یہ اختلاف رائے
डायलॉग में तब्दील हो और वायलेंस में नहीं। हम समझने लगे हैं कि जमहूरियत की सिर्फ एक ही शक्ल है, लेकिन वो तो सिर्फ उसका एक रुख है। जमहूरियत तो ऐसी भी दिखती है। मुल्क बेहतर वो लोग चला सकते हैं जिनको डिप्लोमेसी और डायलॉग के फन से वाकिफ हों। हमें कोई एक्शन हीरो नहीं चाहिए जो फड्डे शड्डे करके हमारे सारे इशू रिजॉल्व कर ले, क्योंकि ऐसा तो वैसे होना भी नहीं है। हमें एक काम और कलेक्टेड और तमीज़दार लीडर चाहिए जो ना ही सिर्फ अपोजिशन के साथ बल्कि फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ भी मुज़ाकरात कर सके और ये बेसिकली डायलॉग करने की सलाहियत रख सके। एग्जैक्टली और डायलॉग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बातचीत करके ही आप मसलों के हल निकालते हैं। सो वी नीड पॉलिटिशियंस इस तरह के जो बातचीत का फ़न जानते हों, जो तहम्मुल रखते हों। और एक अच्छे सियासतदान वही हैं जो ये सलाहियत रखते हैं, जो आपस में जो गैप्स है ना उनको फिल कर सकते हैं। Don't vote for a populist leader. डोंट, Please don't. प्लीज ना ना करें, करें। ना करें। ना कर। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो अंदर से कुछ होते हैं और बाहर से कुछ और। Just like your ex. बेटे आपका भी कोई खास नहीं था। Anyways, populism. देखो यार, ये एक यार ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या अप्रोच है जिसमें एक पॉपुलिस्ट लीडर आपको ये कन्विंस करता है कि वो आम आवाम का हिस्सा है, वो इस्टेब्लिश करप्ट पॉलिटिकल ऑर्डर से वक्रा है। ये लोग क्लेम करते हैं कि ये बाकी पॉलिटिशियंस की तरह नहीं, ये डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आप थोड़ी सी रिसर्च देखें तो आपको पता चलता है कि इनकी जो सियासत है वो बाकी लोगों से ज़्यादा मुख्तलिफ बिल्कुल भी नहीं है। थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप लोगों को भी गिनवा देते हैं। माइनॉरिटी राइट्स हैं जो यूसर्प हो जाते हैं, मीडिया को फ्रीडम इतना ज़्यादा नहीं मिलता। अगर आप इनकी रजीम को या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करें तो आपको एंटी नेशनल का लेबल लगा दिया जाता है। ये बोलते हैं ना कि ये आम आवाम से निकले हुए हैं। अब आम आवाम कौन है ये भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आम आवाम में बहुत दफ़ा जो आपकी वल्नरेबल माइनॉरिटीज़ होती हैं ना उनको फिर कटा दिया जाता है और उनके बारे में कोई सोचता नहीं, उनके बारे में कोई ख्याल नहीं रखता। और डेमोक्रेसी ये नहीं है। डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट द फैक्ट कि जो मेजॉरिटी है उसका ध्यान रखो, जो माइनॉरिटी उसको मिस करा दो। क्योंकि कोई भी जमहूरी निज़ाम में अगर आपके ह्यूमन राइट्स को कर्व किया जा रहा है तो वो सही डेमोक्रेसी नहीं है, उसको फिक्स करने की ज़रूरत है। जब आपका ओपिनियन मेजॉरिटी में होता है ना तो वो हावी भी होता है बाकी लोगों पे, बट एक सिस्टम में उन लोगों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है जो मुख्तलिफ ख्यालात रखते हो। इन लीडर्स का स्टाइल ना और लोगों के साथ काम करने का बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये तो क्लेम करते हैं कि बाकी सारे करप्ट हैं और ये लोग सबसे बेहतर है। और इसमें अगेन ये पॉइंट आ जाता है कि कोई एक इंसान चीज़ नहीं बदल सकता, सिस्टम्स को बदलने की ज़रूरत है। लेकिन ये लोग तो पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहे होते हैं। दे हैव एन अटर डिसरिगार्ड फॉर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना। लेकिन वाइल उन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में हम ये नहीं कह रहे वो परफेक्ट है, और इस मुल्क में भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन उन सिस्टम्स को आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम बदलने की ज़रूरत है ना। कोई एक बंदा आके सब कुछ डिस्टर्ब तो नहीं कर देगा, क्योंकि फिर उस बंदे को कौन कंट्रोल करेगा, उस बंदे को कौन चेक्स एंड बैलेंसेस रखेगा। अनफॉर्चुनेटली ये जो पॉपुलिस्ट लीडर्स का एक ग्लोबल ट्रेंड हम देख रहे हैं, और उसमें से कुछ फेमस पॉपुलिस्ट लीडर्स इंक्लूड इंडिया के नरेंद्र मोदी, जिनके पावर में आने के बाद हमने बढ़ता हुआ हिंदू नेशनलिज्म देखा है, जिसके नतीजे में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ स्पेशली मुस्लिम्स को वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ ना ही एक कल्चर ऑफ इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, बल्कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जैसे मेजर्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं जो नॉन हिंदू इंडियंस के लिए डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज हैं और इंडिया की सेक्युलरिज्म की स्पिरिट के खिलाफ हैं। इसी तरह हम एक नज़र डालते हैं फिलीपींस के फॉर्मर प्रेसिडेंट रोड्रिगो ड्यूटर्टे, जो फेमस है स्टेट स्पॉन्सर्ड डिसइंफॉर्मेशन के लिए, जर्नलिस्ट को डिस्क्रेडिट करने के लिए जो उनकी हुकूमत को लेकर क्रिटिकल हैं। और ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक ड्यूटर्टे's वॉर ऑन ड्रग्स में 30,000 से ज़्यादा एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो चुकी हैं। और एक्स्ट्रा जुडिशल से मुराद है कि ये 30,000 लोग पुलिस एनकाउंटर्स में मारे गए हैं। इनमें से कोई भी केस एक्चुअली कोर्ट ऑफ लॉ में सुना ही नहीं गया था। Now I am more determined to kill those who would want to destroy my country. एंड ऑफ कोर्स हम हमारे अमेरिका के फॉर्मर सदर डोनाल्ड ट्रंप को
किस तरह भूल सकते हैं, जिनकी वायलेंस, फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, हेयर कट के साथ तो हम सब वाकिफ़ हैं एंड इससे ज़्यादा हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पहले भी इस पर थोड़ा बहुत बात कर चुके हैं. एंड ऑल्सो पाकिस्तान में भी आई जाते हैं घर पे भी पाकिस्तान में भी आपको पॉपुलिस्ट लीडर्स या उनके थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे कुछ लीडर्स में मिलेंगे, लेकिन क्योंकि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है तो इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दें. ये पॉइंट काफ़ी सिंपल है. जिन लोगों ने आपके लिए काम किया है उनके लिए वोट करो. एग्जैक्टली और इसमें आपकी मदद करने के लिए हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज ने कौन कौन सी लेजिस्लेशंस को सपोर्ट किया है और साथ ही साथ आप अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की नेशनल असेंबली में अटेंडेंस भी चेक कर सकते हैं. चेक तो करो आए कितनी दफा है. एग्जैक्टली. तो गाइस जनरल इलेक्शंस के वक्त ना आपको 2 फैसले करने होते हैं. एक आपने फैसला करना होता है कि नेशनल असेंबली में आपको कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव्स आपको रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरा आपने ये फैसला करना होता है कि प्रोविंशियल असेंबली में प्रोविंशियल लेवल पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे आपको और आपके इंटरेस्ट को प्रोविंशियल लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे. और 18th अमेंडमेंट पास होने के बाद आपका जो प्रोविंशियल लेवल पे वोट है वो तो और भी जरूरी हो गया है. अच्छा गाइस, तो 18वीं तरमीम 2010 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप के बाद पास हुई क्योंकि उस वक्त पॉइंट ये था कि सूबों को ज़्यादा खुद मुख्तारी देनी चाहिए और जो सेंटर के पावर्स है उनको थोड़ा सा कम करके डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है. एंड इस अमेंडमेंट के बाद अब आपके सूबे ज़्यादा खुद मुख्तारी रखते हैं व्हेन इट कम्स टू एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में अब उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है. फॉर एग्जांपल जो ये सिंगल नेशनल करिकुलम भी है उसके अंदर किस तरह वो करिकुलम को डील किया जाएगा ये अब डिफरेंट जो आपकी प्रोविंसेस थे वो उन्होंने डिसाइड करना था. क्या किताबें थी उन्होंने डिसाइड करना था. इसलिए जब सिंगल नेशनल करिकुलम पंजाब में आ गया था तो मेरा पक्का इरादा था अगर मेरी कभी औलाद हुई तो मैं कराची शिफ्ट हो रही हूँ. एसेंशली इसका मतलब ये है कि फेडरल लेवल पे जो लॉज पास होते हैं अब सूबों के पास ये आज़ादी है कि वो उन लॉज को अपने मुताबिक इम्प्लीमेंट कर सकें. तो जब आप वोट डालते हैं तो प्लीज़ गौर से देखें कि आपको नेशनल लेवल पे कौन सी पार्टी चाहिए. अगेन वो MNAs हो जाएंगे आपकी और प्रोविंशियल लेवल पे आपको कौन सा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए वो जो आपके MPA बनेंगे. लेकिन प्लीज़ अगर कोई प्रोविंशियल लेवल पे किसी और को वोट देता है और नेशनल लेवल पे किसी और को तो उसको लौटा के ना बंद कर दें. Exactly. So guys, this is the end of our video. This was our 5-step guidebook about who not to vote for. देखिए मैं और लीना कोई नहीं है यहाँ पर बताने के लिए आपको कि आपको किसके लिए वोट करना चाहिए, लेकिन हम बता रहे हैं नहीं, हम ये बता रहे हैं कि आपको किसके लिए वोट नहीं करना चाहिए. See what I did there? The reason for making this video is कि जब भी इलेक्शंस आने वाले होते हैं काफ़ी कन्फ्यूजन होती है. जिस तरह हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, न्यूज़ मिल रही होती है, वो भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग होती है. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग वोटर एजुकेशन, पॉलिटिकल एजुकेशन हमारे निसाब में हमें नहीं पढ़ाई गई. तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना जो शायद आपके काम आ जाए. अगर आपके काम नहीं आ रही तो ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ इस बारे में करने के लिए. बट वी जस्ट थॉट कि इट वाज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच और टू एजुकेट यंग पीपल कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आपको बस अपने दिमाग में रखनी चाहिए जब आप डिसाइड कर रहे हो कि आप किसके लिए वोट कर रहे हैं. एग्जैक्टली. और अब हम थोड़े से अपने पर्सनल ओपिनियंस देना चाहते हैं ऑफ आवर वोटर एजुकेशन जर्नी. तो पहले मैं बताती हूँ कि पिछले कुछ अर्से से आई वाज वेरी डिसइल्यूजन कि किसको वोट देना है. मैं तो किसी को वोट नहीं दे रही जिसम, और इसमें बड़ी डर भी जाती थी कि ये क्या ओपिनियन है रीना, कि हम काम करते हैं अबाउट वोटर एजुकेशन. देन वी फिगर्ड आउट कि अच्छा अपने हल्के में देखो, अपने हल्के में देखो कि कौन लोग खड़े हो रहे हैं, उसमें से किसी ने कितना काम किया, कितना नहीं किया, कोई नया है तो उससे बातचीत करके देखो और देन सी हु यू वांट टू वोट फॉर. और फिर नेशनल असेंबली में देख लो अगर कोई पार्टी है मर्जिंग उनको वोट कर दो. नहीं समझ आती है तो देन डू सम मोर रिसर्च. और एक और अच्छा तरीका ये भी है कि आई फील कि होल्डिंग पीपल अकाउंटेबल स्पेशली दोज यू वोट फॉर वो बड़ा ज़रूरी प्रोसेस है. अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो शुक्रिया बहुत बहुत. प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वी विल बी मेकिंग मोर वीडियोज़ ऑन डिफरेंट टॉपिक्स इस फोर्टनाइटली शो के अंदर. तो फिर देखते रहिए. बाय बाय.